ابھی ہم قربانی کے ایام سے گزر رہے ہیں، اسی لیے مناسب یہ سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان رکھا جائے کہ یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ محترم مصلیان، ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قربانی یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے، اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جہاں بہت ساری چیزیں تھیں، جہاں بہت سارے اسباق ہیں، ان میں سب سے اہم سبق توحید کا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام شروع سے، بچپن سے، نبی بنائے جانے سے پہلے ہی سے، رب کی معرفت کے پہلے ہی سے وہ اس بات کے فکر مند رہا کرتے تھے کہ آخر توحید کیا ہے، آخر اللہ کون ہے، آخر وہ کون ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، آخر وہ کون ہستی ہے جس کی پرستش اور پوجا کی جائے۔ کیونکہ ہم تو اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اسی کے سامنے رکوع و سجدہ کرتے ہیں۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان میں پہلی چیز یا پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے توحید کا ہے۔ اسی لیے قربانی ہمیں پہلا سبق یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں اپنے توحید کو خالص کرو۔ قربانی کا پہلا سبق، قربانی کا پہلا درس کیا ہے؟ توحید۔ اللہ رب العالمین کو ایک مانو، اللہ رب العالمین کو ایک جانو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگو۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، دینے نہ دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بارش برسانے نہ برسانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہی توحید ہے۔ قربانی میں جو آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کا پس منظر، یعنی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو توحید کا سبق ملے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ، عرب کے مشرکین، وہ لوگ بھی قربانی کرتے تھے، وہ لوگ بھی جانور ذبح کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی قربانی کے جانور میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنے معبودان باطلہ کا بھی حصہ رکھتے تھے۔ جانور ذبح کے اللہ کو بھی خوش کرنے کے لیے، اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے، اس لیے وہ قربانی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی رد کی اور کہا ایسا عمل تو شرک ہے، ایسا عمل شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسا عمل درست نہیں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلان ہوا کہ اے نبی محترم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے لوگوں سن لو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے نہیں، خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، خالصتاً اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، قربانی کا جانور صرف اور صرف اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قربانی کا سب سے پہلا سبق بہت ضروری ہے کہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، قربانی ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربان جانور ذبح کیا جائے تو اس جانور کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام کے علاوہ اگر
کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کریں گے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. قربانی تو چھوڑیے دور کی بات، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جائے گا. تو گویا کہ ذبح کرنے کا دعا یہ بھی ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، یہ بھی ہمیں توحید سکھاتا ہے کہ جو تم ذبح کرنے کی دعا پڑھتے ہو، جانور کاٹنے کی جو دعا پڑھتے ہو، وہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے خالص ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی کے نام سے ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام سے تم کرو گے تو قربانی تو دور کی بات، تمہارے لیے گوشت کھانا بھی حرام ہو جائے گا. اللہ نے نہیں فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس طریقے سے مردار کھانا حرام ہے، جس طریقے سے بہتا ہوا خون کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے وہ جانور بھی کھانا حرام ہے. 2-3 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو فرمایا کہ جو بھی جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے اس کا گوشت جائز نہیں ہے. قربانی تو دور، بہت دور، اس کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا ہی درست نہیں ہے. اور ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. کہا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا درس توحید ہے. اپنی تمام قسم کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا، تمام قسم کی عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا، یہ ہمیں قربانی سکھاتی ہے. اور وہ جو مشہور دعا ہے انی وجہت وجہ للذی، اس میں بھی یہی چیز سکھائی گئی کہ میں اپنی پوری توجہ، اپنی پوری چیزیں اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کا رخ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یعنی قربانی کی دعا، اس کا پس منظر، اس کی ساری چیزیں ہمیں توحید سکھاتی ہے، ہمیں توحید کا درس دیتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، قربانی ہم نے کیا، ہم اپنے توحید کو بھی درست کر لیں، ہم اپنے عقیدے کو بھی درست کر لیں، تب جا کے ہماری قربانی قبول ہوگی. یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں کہ اللہ کے نام پر ضروری ہے. قربانی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اور آپ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے نام پر. آپ نے اپنے طرف سے دیا، ہم نے اپنے طرف سے دیا، آپ اپنے ابو کی طرف سے دیا، امی کی طرف سے دیے، گھر کے گارجین کی طرف سے دیے، پورے فیملی کی طرف سے دیے. لیکن کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر. بسم اللہ، اللہ کے نام پر، ہماری طرف سے اللہ کے نام پر. لیکن وہیں پہ اگر کہ ہم اپنے نام پہ ذبح کریں گے، ہم اپنے کسی بڑے بزرگ کے نام پہ ذبح کریں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کریں گے تو غلط ہو جائے گا. کی طرف سے ایک الگ مسئلہ ہے اور ان کے نام پر ذبح کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. اسی لیے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کا پہلا سبق، پہلا درس ہمیں یہ ملا کہ توحید سکھاتی ہے قربانی ہمیں. اسی لیے جیسے ہم نے قربانی کی اسی طریقے سے ہم اپنے توحید کو خالص کریں، اپنے توحید کو صاف و شفاف رکھیں، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہونے دے. اسی طرح قربانی ہمیں سکھاتی ہے اخلاص، للہیت، کہ ہم ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے انجام دیں. ہمارے اعمال کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو. یہ مقصد نہ ہو کہ منڈی میں جو سب سے مہنگا جانور ہے وہ خریدیں گے تاکہ محلے میں ہماری تعریف ہو، پھر ہم کہتے پھریں گے ہمارے جانور کا اتنا گوشت ہوا، تمہارے جانور کا کتنا ہوا، ہم نے اتنے میں جانور خریدا، اس نے اتنے میں خریدا. یہ مقصد نہ ہو. قربانی کا مقصد خالص اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو، قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو، قربانی کی نیت صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، تب جا کے وہ قربانی ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی محترم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں سن لو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، خالص
اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں قربانی کسی اور کے لیے نہیں کرتا, میں کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتا, میں کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا, میں کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا. میری قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کا نہ گوشت اللہ کے ہاں جاتا ہے اور نہ اس کا خون اللہ کے ہاں جاتا ہے. جاتا کیا ہے؟ تمہارے دل کی تقویٰ, تمہارا اخلاص, کہ تم نے قربانی کیوں کیا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, خالص اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے کیا تو اللہ کے ہاں گیا, اگر اللہ کے لیے نہیں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے, شہرت کے لیے, مشہور ہونے کے لیے کہ میں ہر سال دیا اس سال بھی دوں گا, جتنا دوں گا میری تعریف ہوگی, اگر دکھاوا مقصود ہے تو لوگوں میں تو چرچا ہو جائے گا, لیکن وہاں آپ کا حصہ نہ رہے گا, نہ رہے گا وہاں پہ حصہ. اسی لیے کہا کہ اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے, نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے, کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے, فقط تمہاری دل کی تقویٰ اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچتا ہے. یہی سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے, قربانی ہمیں تقویٰ سکھاتی ہے, قربانی ہمیں تقویٰ کا سبق سکھاتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم اللہ سے ڈریں. جس طریقے سے اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے, جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو شریعت کا پابند بنایا ہے, اسی طریقے سے ہم چلیں, اسی طریقے سے ہم شریعت پر کارآمد و عمل کریں, تب جا کے ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی. قربانی سبق سکھاتی ہے ہمیں کہ قربانی کا مقصد تقویٰ ہے, قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کا ڈر ہے, قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کا خوف ہے. آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی کا مقصد تقویٰ ہے, قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کا ڈر ہے, قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کا خوف ہے. تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے, یہ قربانی کا مقصد ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نے قربانی کیا, قربانی کے جانور ذبح کیے, اچھی بات ہے, لیکن ہمارے دل میں بھی اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے. یعنی گوشت کھا لیے پھر وہی نماز سے دور, گوشت کھا لیے اللہ کو بھلا بیٹھے, گوشت کھا لیے شریعت سے کوئی مطلب نہیں, گوشت کھا لیے دین سے کوئی مطلب نہ, یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ تمہارا گوشت تھوڑا جاتا, تمہارا تقویٰ جاتا ہے اللہ کے یہاں, کہ جس طریقے سے تو نے اپنی محنت و مزدوری کے, اپنے پسینے کے کمائی کا قربانی خریدا, اپنے پسینے کی کمائی سے جانور خرید کر قربانی کی, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرو. وہی اللہ جو تمہاری قربانی کو قبول کرے گا وہ تمہارے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے, ہمیشہ تم کو دیکھتے رہتا ہے. یہ سبق دیتی ہے. اور قربانی کا جو اصل قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں تھا, ان کے بیٹے حابیل اور قابیل میں, حابیل اور قابیل میں جب دونوں میں اختلاف ہوا, جب دونوں کی قربانی کی بات آئی کہ کن دونوں نے, حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا دونوں بیٹے سے, کہا حابیل اور قابیل سے کہ تم دونوں قربانی کرو, جن کی قربانی قبول ہوگی اس کی جو ہم شادی کرا دیں گے اس لڑکی سے. تو دونوں بھائی حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانی کی تھی, ان میں سے کس کی قربانی قبول ہوئی تھی؟ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ قربانی قبول کرتا ہے متقیوں سے, پرہیزگاروں سے اللہ قربانی قبول کرتا ہے. قربانی تو قابیل بھی دیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے دونوں نے قربانی پیش کیے تھے, حابیل اور قابیل دونوں بھائی قربانی کیے تھے, لیکن قربانی صرف ایک بھائی کی قبول ہوئی, حابیل کی قبول ہوئی. اور اللہ نے اس کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہم صرف قربانی متقیوں کے قبول کرتے ہیں, پرہیزگاروں کے قربانی قبول کرتے ہیں, جو اللہ رب العالمین کا ڈر, اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کی خشیت رکھتا ہے, ہم صرف اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. اب دیکھیے, اب ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم قربانی کس لیے کیے ہیں. گوشت کھانے کے لیے, اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے,
لوگوں کی شہرت کے لیے، لوگوں کے سامنے میرا نام ہو اس لیے، یا اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، یا اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے سینے میں ہے؟ اگر یہ بات ہے تب تو ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، کہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا، الحمدللہ اللہ نے مال سے نوازا ہے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے، یہ نیت اگر یہ ہے تو ٹھیک، اگر دوسرا مقصد ہو، اگر نیت دوسری ہو تو پھر اللہ خیر کرے۔ اسی لیے قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے تقویٰ کا، قربانی ہمیں درس دیتی ہے تقویٰ کا کہ لوگوں تقویٰ اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ۔ جس طریقے سے قربانی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اسی طریقے سے دیگر اعمال کو انجام دینے میں آگے بڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، فرائض کی پابندی کرو، شریعت کے احکام کی پابندی کرو، تب جا کے تم متقی کہلاؤ گے۔ نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، حج زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں، قربانی میں بڑا بڑا جانور خرید لیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پہلے نماز پڑھیے، اللہ کا ڈر ہے دیگر شریعت پر عمل کیجیے، اور بہت ساری چیزیں اس پہ عمل کیجیے۔ صرف قربانی ہی پہ کیوں؟ صرف قربانی ہی پر کیوں؟ گویا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ معاملہ ہوگا جو قابل کے ساتھ ہوا۔ اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، آپ مہنگا نے اپنی حیثیت کے مطابق سستے سے سستا قربانی کیجیے، اللہ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے، توحید دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اپنے انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور و گھمنڈ کو قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، فرزند سوچا تھا بڑھاپے میں سہارا ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ کتنی آرزویں تھی، دل میں کتنی امیدیں تھی۔ اگر کسی کے بڑھاپے میں اولاد ہو تو دل میں کتنے آرزو ہوں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، دس دیٹ، بہت سارے آرزویں ہوتی ہیں، بہت سارے خواہشات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کی قربانی کرو، اس نے اپنی خواہشات کو دبایا، اپنے خواہشات کی قربانی کی، اپنے خواہشات کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اپنے خواہشات کو مارو، پہلے اپنے اندر چھپے ہوئے انا اور تکبر اور غرور کو مارو۔ دل میں اپنے اندر جو غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، پہلے اس کو ذبح کرو، پہلے اس کو باہر کرو، اس کے بعد جا کے تم قربانی کرو۔ قربانی کر لیے، پڑوسی کو گوشت نہیں دیں گے، کیوں؟ بات نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے اس سے، ہم مالدار ہیں، پڑوسی غریب ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے ہمارے اندر، انا ہم کاہے دیں گے اس کو؟ وہ آ کے نہیں ملتا ہے، ہم پیسے والے، اس کو آنا چاہیے مانگنے کے لیے۔ انا ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ایسا نہیں چلے گا۔ غریب ہے، اس کے پاس ہم نہیں جائیں گے، وہ آئے گا ہمارے سامنے، جھکے گا، ہم کو بولے گا کہ اللہ کے واسطے دے دو، تب جا کے ہم دے دیں گے، ہمارے پاس انا ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ تاکہ نہ، پہلے اپنے اندر انا جو ہے، میں انا، جو غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، جو تکبر ہے، پہلے اس کو قربان کرو۔ اپنے اندر جو بڑکپن ہے، پہلے اس کو قربان کرو، اس کے بعد تم جا کے جانور ذبح کرو۔ بہت ضروری چیز ہے۔ تو قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اپنے اندر چھپے تکبر کو، اپنے اندر چھپے انا کو اور گھمنڈ کو، غرور کو قربانی کرو، تب جا کے تمہاری قربان کامیاب قربانی ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے شکر کا، کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو مال سے نوازا، اسی مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کے جانور خریدیں، اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہوا ایک طریقے سے۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو بڑے بڑے جانور، اونٹ وغیرہ جو ہم نے تمہیں دیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم اس پر اللہ کا نام لو، یعنی اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کرو، قربانی کرو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعَطَّرَ، اور اس میں سے کھاؤ، جو مانگنے والے ہیں اس کو بھی دو، جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کو بھی دو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے اس کا رزلٹ بتایا، تاکہ تم شکر گزار بندہ بنو۔ قربانی کا حکم دیا، اس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا،
اور آیت کے آخر میں کہا کہ لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ تم شکر گزار بندہ بن سکو۔ اگر قربانی کرو گے، اس کو خود بھی کھاؤ گے، دوسروں کو کھلاؤ گے، تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہوا ایک طریقے سے۔ تو گویا کہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور جانتے ہیں اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ اور دے گا، مزید دے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، شکریہ ادا نہیں کریں گے، تو الٹا ہے کہ اس سے برکت چھن جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ لوگوں سنو، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اگر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں مزید دے گا، اور دے گا، خوب دے گا، بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، تم لوگوں کے سامنے کہتے پھرو گے ہمارے پاس کچھ نہ ہے، ہم کیسے قربانی دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیسے چلیں، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کیا دھوپ تھوڑی سی تیز تھی، لوگ پریشان تھے۔ جب دنیا کا یہ معاملات ہے تو سوچے آخرت میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ کہا کہ میرا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، تم اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تمہارے تصور میں آ بھی نہیں سکتی وہ چیز، بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا خیال رکھیں۔ جو ہمارے پڑوس میں، جو محلے میں، جو علاقے میں غریب ہے، مسکین ہے، فقیر قسم کے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو جگہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں قربانی کا ذکر کیا، قربانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فَكُلُوا، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ بھی، جو مانگنے والے ہیں انہیں بھی، جو مانگنے والے نہیں ہیں انہیں بھی، جو فقیر ہیں انہیں بھی، جو مسکین ہیں انہیں بھی، جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہیں بھی تم کھلاؤ۔ گویا کہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد تم خود پورا مت کھا جاؤ، بلکہ غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، تمہارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کا اس میں حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ فقیروں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، جو ضرورت مند ہے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی پاسداری کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ صرف قربانی میں نہیں، عام حالات میں بھی ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے پابند رہیں، شریعت میں اپنی عقل نہ لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اسی کے مطابق چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے آئے، دیکھیں کہ ایک بکرا، ایک جانور ذبح کیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ یہ کن کا جانور ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ ذبح کر کے ہی گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے تاکہ جلدی سے آگے کھا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، انہوں نے اپنا عقل لگایا کہ نماز پڑھ کے آئیں گے تو جلدی تیار ہو جائے گا، عقل نہیں چلے گی قربانی میں شریعت کا پابند ہوگا۔ کہا کہ من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى، کہ جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد ایک دوسرا جانور ذبح کرے، نماز کے بعد دوسری قربانی دے۔ پتہ کیا چلا کہ قربانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔
اور صرف قربانی نہیں، قربانی تو ہمیں سکھاتی ہے کہ جس طریقے سے قربانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے پابندی کرنا چاہیے، اسی طریقے سے دیگر امور میں، دیگر چیزوں میں بھی شریعت کے پابند ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق عمل کرنی چاہیے۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی صرف جانور ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو خالص کر دیں، ہماری نیت اخلاص اور خلوص سے پر ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے سینے میں ہو، ہم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنیں، ہم فقیروں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال رکھیں اور ہم شریعت کے پابند ہو جائیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے قربانی کہ ہم شریعت کے پابند ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو انتقال فرما گئے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے، اے اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے مولا اس کو اس پریشانی سے نجات دے، مولا اس کو پریشانی سے چھٹکارا دے، اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی دے، دنیا میں بھی کامیابی دے۔ اخیر میں آپ تمام احباب کا شکریہ کہ قربانی کے موقع پر آپ نے الحمدللہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ کا تعاون کیا، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی اس تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نیکیوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔